السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک نشو و نما کے مطالعے کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو ڈسکس کیا تھا، سیم اسی طریقے سے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ نشو و نما کے مطالعے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے۔ نشو و نما کے مدارج اور اصول تعلیم و تعلم کے عمل کو مؤثر بناتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم و تعلم کا پروگرام شخصیت اور نشو و نما کے عمل کو فعال بناتا ہے۔ نشو و نما کے مطالعے سے ہم فرد کی کسی خاص درجے میں صلاحیتوں، استعداد، دلچسپیوں، رجحانات و میلانات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نشو و نما کے تمام مدارج میں یا تمام اصولوں کے تحت اس کی جو ہے نشو و نما بہترین طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس کی دلچسپی کیا ہے، اس کے رجحانات کیا ہے، اس کے میلانات کیا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہماری نشو و نما کے مطالعے میں آ جاتی ہیں۔ ایک معلم کے لیے جو ہے نشو و نما کے بنیادی اصولوں اور اس کے مدارج کی خصوصیات سے تدریسی پروگرام کی تیاری اور اس کے عمل نفاذ کے لیے ان نکات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک استاد کے لیے ان تمام چیزوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی دلچسپیوں، رجحانات اور میلانات سے آگاہ کر وہ اچھے طریقے سے ان کی تدریس کر سکتا ہے اور ان کے نشو و نما کے اصولوں کو سمجھ کے اس کے مطابق بچوں کو ڈیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان نکات میں سب سے پہلے مقاصد تعلیم اور نشو و نما ہے۔ یعنی تعلیم کے مقاصد طے کرتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کے نشو و نما پر ان کا کتنا افیکٹ آئے گا، وہ کون سے مقاصد ہیں جو بچوں کے نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے نصاب میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جس سے بچوں کی ذہنی، جسمانی، جذباتی اور معاشرتی نشو و نما بہتر طریقے سے ہو سکے۔ لہٰذا ہم مقاصد تعلیم میں بھی نشو و نما کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ان کو طے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہیں نصابی سرگرمیاں۔ یعنی نصابی سرگرمیاں جو ہیں یہ بھی مقاصد تعلیم کے اصول کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کے لیے جو تعلیم کے اصول ہم نے مرتب کیے ہیں، جو ان کے لیے ہم نے نصابی سرگرمیاں طے کی ہیں، کیا بچوں کی ذہنی، جذباتی اور معاشرتی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں، اس کے مطابق ان کی وہ جو سرگرمیاں طے کرنی چاہیے۔ یعنی بچوں کا نصاب، ان کا لیول دیکھ کے جو اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نصابی سرگرمیاں بھی اسی طریقے ہے کہ جیسے ہم نے نصابی سرگرمیاں طے کی تھی، سیم ہم نصابی سرگرمیاں بھی بچوں کی ذہنی استعداد، عمر، رجحان، میلانات، توجہ، یہ سب کچھ دیکھ کے اس کے مطابق ہم نے ان کے لیے کچھ ایسی سرگرمیوں کا انتظام کرنا ہے کہ جو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے بھی جو ہے وہ بہتر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اسٹڈی میں بھی ہیلپ فل ہوں۔ پھر اس کے بعد تعلم اور نشو و نما آ جاتا ہے۔ یعنی تعلم سیکھنے کا عمل ہے کہ سیکھنے اور نشو و نما کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ تعلم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم نشو و نما کے ذریعے ہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اگر بچے کی پراپر نشو و نما ہو رہی ہے تو اس کا تعلم وقوع پذیر ہوگا، یعنی اس کی لرننگ ہوگی، ادروائز نہیں۔ لہٰذا تعلم اور نشو و نما جو ہے ان کے بارے میں بھی نشو و نما کے مطالعے کی بہت اہمیت ہے اس کی۔ پھر انفرادی اختلافات اور نشو و نما ہے۔ یعنی تمام بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے قد، خد و خال کے لحاظ سے، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشو و نما میں ہر بچہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ہم جو ان کی انفرادی اختلافات۔ لہٰذا نشو و نما جو بچوں کے انفرادی اختلافات کو سمجھنے میں بھی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے۔ پھر ہے غیر معمولی بچے۔ غیر معمولی بچے وہ ہیں جو اوسط درجہ سے بچوں سے یا تو کم ہوتے ہیں یا اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان بچوں کی نشو و نما کو سمجھنے کے لیے بھی اس کے اصولوں کے تحت ان کے مطالعے کی اہمیت ضروری ہے، کیونکہ ان بچوں کو سمجھنے کے لیے ان کے توارث کی وجہ پر جو ان پہ اثرات آتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے معلم کے لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی انتظامات کریں۔ پھر ہے ذہنی صحت اور نشو و نما۔ یعنی نشو و نما کا مطالعہ جو بچوں کی ذہنی صحت کے بارے میں بڑی اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ یعنی ذہنی لحاظ سے بچہ کس لیول پہ ہے، وہ کتنا پڑھ سکتا ہے، کتنا نہیں، بچہ کن ذہن ہے، یا بچہ اوسط درجے پہ ہے، یا بچہ بہت زیادہ فتین یعنی ذہین ہے۔ لہٰذا تمام بچوں کو ایک ہی سلیبس کے تحت، ایک ہی نصاب کے تحت پڑھانا جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یعنی کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ جو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا ان کی کارکردگی ہوتی ہے دوسرے بچوں کے نسبت، لہٰذا ان کو تھوڑا سی ذرا زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں، جو کلاس لیول میں پیچھے ہوتے ہیں، سلو لرنر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو اس کے مطابق پڑھانا جو ہے نا وہ چاہیے۔ لہٰذا نشو و نما کے مطالعے کی اہمیت اس میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کی ذہنی صحت کو دیکھ کر پھر ان کی تدریس کروائی جائے۔ پھر طریقہ تدریس اور نشو و نما بھی کہ طریقہ تدریس بھی ایسا اپنایا جائے جو تمام بچوں کے لیے سوٹیبل ہو۔ یعنی سب بچوں کے لیے ایک جیسا طریقہ تدریس بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ کچھ بچے جو ہے جلدی سمجھ جاتے ہیں، کچھ دیر سے سمجھتے ہیں، ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا بچوں کی جو ہے نصابی منصوبہ بندی اس طریقے سے کریں کہ بچوں کو تمام چیزوں کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ پھر جائزہ اور نشو و نما بھی ایسے کہ بچوں کو جائزے کا عمل جو ہے ان کی جو ذہنی استعداد کو مد نظر رکھ کر اس کے مطابق کیا جائے۔ یعنی کہ نشو و نما بچے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نشو و نما کے کس درجے میں بچے کی اہلیت اور صلاحیت کتنی ہے، کیونکہ ہم بچوں کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ان کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے امتحانات لیتے ہیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے بھی ہے نشو و نما کے مطالعے کی ضرورت ہے کہ بچے کی نشو و نما کس لیول پہ جا رہی ہے، ان کا جائزہ کیسے لیا جا سکتا ہے۔
پھر اس کے ساتھ جائزہ اور نشوونما کے بعد آ جاتا ہے رہنمائی اور نشوونما، یعنی بچوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نشوونما کے مختلف مدارج میں بچوں کی صلاحیتیں، ان کی احتیاجات یعنی ان کی ضرورتیں، ان کے میلانات، رجحانات کیا ہیں، اور کیا بچے کسی فطری صلاحیت سے محروم تو نہیں ہو رہے، یا ان کے اندر کوئی ذہنی الجھن تو نہیں پیدا ہو رہی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں میں بچوں کے خاص طور پر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کن ذہن بچے جو ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ ذہانت کے بچوں کی نسبت زیادہ جو ہے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ چیزوں کو اتنی جلدی پک نہیں کرتے، وہ اتنی جلدی ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے، لہٰذا ان کے اوپر خاص توجہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے انتظامیات اور نشوونما میں یہ ہے کہ نشوونما کا مطالعہ جو مدرسے کے انتظام و انصرام میں بھی معاونت کرتا ہے، کہ یعنی نشوونما کا جو مطالعہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ادارے کا یعنی ہمارے مدرسے کا جو ہے نا ایڈمنسٹریشن لیول یعنی انتظامیات لیول وہ کس لیول کی ہونی چاہیے، یا اس میں کیسا ماحول ہونا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے یا آٹوکریٹک ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا کیونکہ نشوونما کے مدارج کو نظر انداز کر کے ہم نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے سخت سزاؤں کا سہارا لینا ناسمجھی کی علامت ہے، مطلب کہ بچوں کو یہ نہیں کہ آپ ان کو ڈرا دھمکا کے ہی صرف ڈسپلن میں رکھیں، بلکہ ان کو ان چیزوں کو ریلائز کروائیں، یہ چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں۔ تو لہٰذا انتظامیات مدرسے کی ایسی ہونی چاہیے کہ بچے خود بخود ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، نہ کہ وہ سزا کے بعد ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہوں، کیونکہ بدنی سزائیں دینے سے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ سے بچے جو ہیں تھوڑے سے متنفر ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ان چیزوں کا ان کی صحت کے اوپر، ان کی نشوونما کے اوپر جو ہے نا برا جو ہے اثر آتا ہے، اور اس طرح مدرسے کے انتظام و اسرام کو بھی متاثر کرتی ہے یہ چیزیں، لہٰذا انتظامیات اور نشوونما بھی کے مطالعے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں نشوونما کے مطالعے کی اہمیت ہمیں اس ٹاپک میں یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں نشوونما بتاتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے لاگو کرنا ہے، یا بچے کو کی اہمیت کیسے دینی ہے، بچے کی ذہنی استعداد کو کیسے سمجھنا ہے، بچے کی اہمیت کو دے کر اس کو ہم نے اس کے مطابق اس کے لیول پہ جا کے ہم نے اس کو کیسے اسٹڈی کروانی ہے۔ لہٰذا اسی لیے ان تمام چیزوں کے لیے بچے کی صحیح نشوونما کے لیے اس کے مطالعے کی اہمیت جو ہے بہت ضروری ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں مکمل جان کر پھر ہی ہم اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کروا سکتے ہیں، تاکہ اس کی جو ہے پرسنالٹی پہ ایک اچھا ایفیکٹ یعنی اس کی متوازن نشوونما ہو سکے۔